الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ اور سورۃ دخان میں فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ قسم اس روشن کتاب کی یعنی قرآن کریم کی، جو حلال و حرام وغیرہ احکام کا بیان فرمانے والا ہے، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں اپنے عذاب کا۔ تو جس رات میں قرآن کریم نازل ہوا اس رات کو شب مبارکہ فرمایا، برکت والی رات اس لیے فرمایا گیا کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا اور ہمیشہ اس رات میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا، اور پھر سورہ دخان میں کہا کہ برکت والی رات میں، اور سورہ قدر میں کہا کہ شب قدر میں۔ تو برکت والی رات وہ شب قدر ہی ہے، اور یہ رات رمضان شریف میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف میں، شب قدر میں، شب مبارک میں اس قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ پھر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا ضرورت اور مصلحت کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ اور یہ جو آیت ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ سب سے پہلی وحی جو آئی وہ رمضان کے مہینے میں آئی۔ 17 رمضان یا 24 رمضان کو غار حرا میں سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اس سے پہلے والے سال ہم نے اس موضوع پر ایک بیان کیا تھا، جس کے عنوان کا نام ہے پہلی وحی جو ماہ رمضان میں نازل ہوئی۔ تو اگر وہ بیان پھر سے سن لیا جائے تو یہ بیان سننا جو ہے بہت آسان ہو جائے گا، اور یہ بات قاعدے سے سمجھ میں آئے گی۔ تو رمضان شریف میں غار حرا میں سورہ اقرا پوری نازل نہیں ہوئی ہے۔ سورہ اقرا کی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور پھر غالباً 40 دن کے بعد ہمارے حضور اپنے بستر پر آرام فرما تھے، تو سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیتیں نازل ہوئیں۔ جو بیان ہم نے کیا تھا اس میں وحی سے متعلق کچھ باتیں رہ گئی تھیں، وہ باتیں آج ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات، وحی اترنے کی صورتیں۔ اللہ تعالیٰ جب وحی نازل فرماتا ہے اپنے حبیب پر، تو وحی اترنے کی کتنی صورتیں ہیں؟ سورہ شورا
آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم۔ اس میں وحی کی ساری صورتیں بیان کی گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ کسی آدمی کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، کوئی آدمی اس لائق ہی نہیں، آدمی کی شان ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے، کلام کرے، مگر وحی کے طور پر۔ اللہ کسی بندے سے اگر کلام کرتا ہے تو اللہ وحیاً، وحی کے طور پر۔ اور وحی کے طور پہ کلام کرنے کی صورت کیا ہوتی ہے؟ یعنی بے واسطہ بندے کے دل میں القاء فرما دے یا الہام کر دے، بیداری میں یا خواب میں یا پردے کے پیچھے سے، یہ دوسری صورت ہوئی۔ او من ورائے حجاب، یا پردے کے پیچھے سے۔ وہ پہلی صورت تھی کہ بے واسطہ دل میں بات ڈال دے یا الہام کر دے، اور یہ الہام اور القاء جو ہے بیداری میں ہو یا خواب میں ہو۔ او من ورائے حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، یعنی رسول پس پردہ اللہ کا کلام سنے، یا کوئی فرشتہ بھیجے، ایرسل رسولا، یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے، بے شک وہ بلندی اور حکمت والا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کی 11 صورتیں بیان کی ہیں، جس کو اجمالی طور پر اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بندے پر وحی فرماتا ہے تو اس کی 11 صورتیں ہیں، جن کا اس آیت میں اجمالاً ذکر ہوا۔ پہلی صورت وحی کی یہ ہے کہ بندہ اللہ کا کلام قدیم سنے، اللہ کو دیکھے نہیں لیکن اس کا کلام اپنے کانوں سے سنے، جیسا کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کو یاد کیجئے، جس سفر میں آپ مدین سے مصر کی طرف شعیب علیہ السلام کی اجازت لے کر اپنی والدہ ماجدہ سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ ہجرت کر کے آپ جو ہے مدین آ گئے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں رہے، ان کی بکریاں چرائیں، ان کی بیٹی صفورہ سے ان کی شادی ہوئی، لیکن ان کی ماں تو مصر ہی میں تھیں، تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت لے کر کے اپنی بیوی کے ساتھ روانہ ہوئے، یعنی آپ کی بیوی حضرت صفورہ بھی ساتھ میں تھیں، جو حضرت شعیب کی بیٹی تھی۔ اب مدین سے مصر جا رہے ہیں، آپ نے شام کے بادشاہوں کے اندیشے سے عام راستہ چھوڑ کر جنگل کا راستہ اختیار کیا، چونکہ شام کے جو بادشاہ تھے بڑے ظالم تھے، عورتوں پر دسترازی بھی کرتے تھے، اس لیے وہ راستہ چھوڑ کر کے عام راستہ جنگل کا راستہ آپ نے اختیار کیا۔ اور بیوی حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا حاملہ تھیں۔ چلتے چلتے کوہ طور کی غربی جانب پہنچے، یہاں رات کے وقت بی بی صاحبہ کو درد ذہ شروع ہو گیا، پیدائش کا درد۔ یہ رات اندھیری تھی، برف پڑ رہا تھا، ٹھنڈک بہت زیادہ تھی۔ اب وہاں پریشانی محسوس ہوئی، ٹھنڈک ہے، درد شروع ہو گیا پیدائش کا۔
ایسے وقت میں آگ کی سخت ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کو دور سے آگ معلوم ہوئی، روشنی۔ اپنی بیوی سے کہا تم یہیں ٹھہرو، وہ آگ دیکھ رہی ہو، میں وہاں جاتا ہوں، شاید میں تمہارے لیے اس آگ میں سے کوئی چنگاری لے آؤں، یا وہاں کوئی آگ جلانے والا ہوگا، اس سے ہمیں راستہ ملے گا، آگ مل جائے گی تو ہم سے گرمی حاصل کر لیں گے۔ اب بیوی کو وہیں چھوڑ کر کے آگ کی طرف چلے۔ قرآن شریف میں فلما اتاہا، پھر جب آگ کے پاس آئے تو وہاں آگ نہیں تھی، ایک درخت تھا سر سبز و شاداب، اور وہ درخت اوپر سے نیچے تک نہایت روشن تھا۔ وہ درخت جو ہے روشن تھا، جگمگا رہا تھا، کوئی آگ نہیں تھی، لیکن عجیب درخت تھا وہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنا اس کے قریب جاتے وہ درخت دور ہو جاتا، اور جب آپ ٹھہر جاتے تو درخت اور قریب ہو جاتا۔ یہی معاملہ رہا۔ پھر اس درخت سے ایک آواز آئی، نودیا یا موسیٰ، اس وقت آپ کو ندا فرمائی گئی، اے موسیٰ انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فخلع نعلیک، تو اپنے جوتے اتار ڈال، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تو پاک جنگل طویٰ میں ہے۔ سورہ طٰہٰ کا پہلا رکوع تفصیل کے ساتھ اس کلام کا ذکر اس میں ہے، جو کلام اللہ نے فرمایا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے سنا۔ لیکن عجیب معاملہ تھا، یہ ندا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہر جزو بدن سے سنی، صرف کان سے نہیں، کان والی قوت بدن کے ہر جزو میں پیدا ہو گئی تھی۔ انگلی سے بھی سن رہے تھے، آنکھ سے بھی سن رہے تھے، سر سے بھی سن رہے تھے، پیر سے بھی سن رہے تھے، ہاتھ سے بھی سن رہے تھے۔ تو یہ ندا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہر جزو بدن سے سنی، اور سننے والی طاقت ایسی عام ہوئی کہ تمام جسم اقدس کان بن گیا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کا کلام سنا، دیدار تو نہیں کیا، یہ پردے کے آڑ سے اللہ کا کلام سنا، یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک بار سنا، ہمارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ رب کا کلام سنا، جیسا کہ صحیح حدیثوں میں مروی ہے۔ تو ایک صورت یہ وحی کی یہ ہوئی کہ بندہ اللہ کا کلام سنے، اور دوسری صورت فرشتے کے واسطے سے اللہ تعالیٰ وحی نازل فرمائے۔ تیسری صورت دل میں کسی معنی کا القاء کیا جانا، اپنے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دے۔ اور چوتھی صورت وحی کی کیا ہے؟ جرس، یعنی گھنٹی کی آواز کی صورت میں آئے، یعنی جب یہ وحی آتی ہے تو جیسے گھنٹی کی آواز، گھنٹی بج رہی ہے۔ یہ سب سے سخت صورت ہے جو ہمارے حضور پر یہ وحی نازل ہوتی تھی، گھنٹی والی، ایک دم پسینہ پسینہ، سب سے زیادہ پریشانی سختی اسی میں ہوتی تھی، کیونکہ گھنٹی کی آواز میں وہ اللہ کا کلام ہوتا تھا، اس کو کلام سمجھنا، ہر حرف کو، لفظ کو الگ الگ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا تھا۔ تو یہ سب سے سخت صورت ہے۔ اور وحی کی پانچویں صورت ہے جبریل علیہ السلام کسی غیر معروف آدمی کی شکل میں آ کر بات کرے، کوئی غیر آدمی معروف جس کو لوگ پہچانتے نہ ہوں، اجنبی کی شکل میں آئے اور حضور سے جو ہے بات کریں، جیسے ایک اعرابی یعنی دیہاتی کے شکل میں آئے۔ اس کا نام حدیث جبریل ہے۔ ہم نے حدیث جبریل پر ایک بیان پورا کیا ہے، بیان نمبر 15، جو مسلسل بیان ہے آثار قیامت کا، اس میں بیان نمبر 15 ہے حدیث جبریل کہ حضرت جبریل السلام ایک
دیہاتی آدمی کی شکل میں خوبصورت لباس پہن کر کے حضور کے پاس آئے تھے، حضور سے باتیں کی تھی۔ یہ بھی ایک وحی کی صورت ہے۔ چھٹی صورت وحی کی، جبریل امی علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں حاضر ہوں۔ اب اصلی شکل میں کیسے حاضر ہوں کہ ان کے 600 بازو ہوں، ان بازوؤں سے یاقوت اور موتی جھڑتے ہوں۔ تو 2 مرتبہ اپنی اصلی شکل میں ہمارے حضور کے پاس حاضر ہوئی ہے۔ 7ویں صورت وحی کی، کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی معروف آدمی کی شکل میں آئے، کسی پہچان والے آدمی کی شکل میں آئے جنہیں لوگ پہچانتے ہوں، جیسے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں اکثر آتے تھے۔ دہیہ کلبی یہ صحابی ہے، بہت مشہور اور بہت خوبصورت صحابی ہے، یہ جو حضور کا خط لے کر کے یہ گئے تھے ہرقل کے پاس، تو وہاں شہروں کی تمام عورتیں چھت سے جھانک رہی تھی کہ وہ جو ہے عرب سے قاصد آیا ہے، انتہائی خوبصورت اور حسین ہے، اتنا حسین کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو ہمارے حضور اکثر دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے اور اللہ کا پیغام پہنچایا جایا کرتے تھے۔ 8ویں صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نیند میں ہم کلام ہو، آپ سو رہے ہوں اور سونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ حضور سے بات کرے، جیسے ترمذی کی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو بہت حسین صورت میں دیکھا، اور اللہ نے فرمایا ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں، تو اللہ نے یہ کلام فرمایا، اللہ کو دیکھا بھی، خواب کی بات ہے، یہ خواب میں دکھایا تھا اللہ نے۔ 9ویں صورت یہ ہے کہ خواب میں کوئی واقعہ دکھایا جائے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا۔ 10ویں صورت یہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوں، ورنہ وحی لے کر آتے ہیں کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام، لیکن حضرت اسرافیل بھی وحی لے کر آ سکتے، کبھی آئے ہیں۔ 11ویں صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست بیداری میں آپ سے ہم کلام ہو، جیسے شب معراج میں پردہ بھی اٹھایا، دیدار بھی کرایا اور کلام بھی فرمایا۔ تو یہ وحی اترنے کی کل 11 صورتیں۔ دوسری بات جو رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ نزول وحی کے وقت آپ کی حالت کیا ہوتی تھی۔ جب وحی اترتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہوتی تھی؟ ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سخت جاڑے کے دن میں جب وحی نازل ہوتی اور نزول کا سلسلہ ختم ہوتا تو جبین اقدس پسینہ پسینہ رہتی۔ جب وحی نازل ہوتی اور پھر وحی کا سلسلہ جب ختم ہوتا تو حضور کی مقدس پیشانی پسینہ پسینہ ہو جاتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ نزول وحی سے، وحی اترنے سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا، اس کے اثر سے چہرے اقدس کا رنگ بدل جاتا تھا، کبھی سرخ ہو جاتا تھا، جیسے بخار سے بے چینی پیدا ہوتی ہے ویسی بے چینی پیدا ہو جاتی، تنفس تیز ہو جاتا، سانس لینا تیز ہو جاتا، ناک سے خراٹے کی آواز نکلتی، جاڑوں میں چہرے سے پسینے کے قطرات یوں گرتے جیسے چاندی کے موتی جھڑ رہے ہوں۔ حدیث میں ہے کہ وحی اترنے کے وقت اگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی وغیرہ پر سوار ہوتے اور سوار ہونے کی حالت میں وحی اترنے لگتی تو اونٹنی برداشت نہیں کر سکتی تھی، بیٹھ جاتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم میری ران پر سر رکھ کر لیٹے تھے، ان کی ران پر سر رکھ کر کے حضور لیٹے تھے۔ اسی حالت میں ایک آیت نازل ہو گئی، ایک آیت نازل ہوئی
تو کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا تھا کہ میری ران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، چور چور ہو جائے گی ابھی۔ ہمارے حضور محبت وحی ہے، ان کا سینہ ہے جو اللہ کی وحی کو برداشت کرتا ہے۔ تو محبت وحی کی وساطت تھی کہ خالی اونٹنی بیٹھ گئی اور ان کی ران ٹکڑے ٹکڑے معلوم ہوتی تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ورنہ اگر وسیلہ حضور کا نہ ہوتا تو ران ہے، اونٹنی کی کیا حیثیت ہے؟ اگر پہاڑ پہ نازل ہو جائے تو پہاڑ باقی نہ رہتے، جیسا کہ سورہ حشر میں ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش اللہ کے خوف سے۔ تو پہاڑ پر اگر ایک آیت نازل ہو جائے تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے، چور چور ہو جائے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پاک ہے کہ آپ اللہ کا کلام جو ہے سینے پہ اترتا ہے، آپ اس کو برداشت کرتے ہیں، اور پھر آپ کا یہ کرم ہے کہ آپ کا امتی بھی پورا قرآن شریف سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ تیسری بات جو اس دن رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ رسولوں کی تعداد 313 یا 315 ہے، انبیاء کل 1,24,000 کم و بیش ہے، اور ہر نبی رسول تو ہے نہیں، ان میں 313 یا 315 رسول ہیں۔ اور جو صحیفے نازل ہوئے کتابیں اور چھوٹے چھوٹے صحیفے اور کتابیں کل 104، تو رسولوں کی تعداد 313 اور صحیفے کل کتنے نازل ہوئے؟ 104۔ معلوم ہوا کہ ہر رسول پر صحیفے نازل نہیں ہوئے، اور 104 جو صحیفے نازل ہوئے اس کی تفصیل یہ ہے کہ 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور پھر توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ 4 تو بڑی بڑی کتابیں ہیں، توریت، زبور، جو ہے انجیل اور قرآن شریف، باقی صحیفے تھے۔ تو اس طرح سے چند انبیاء پر صحیفے نازل ہوئے۔ اور ایک بات جو رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام، دیکھو جبریل علیہ السلام جس گھوڑی پہ سوار ہو کے چلے، کبھی کبھی یہ انسان کے روپ میں ہوتے تو گھوڑی پہ سوار ہوتے تھے، تو اس گھوڑی کا پیر جہاں پڑ جائے وہ مٹی، اس کے گھوڑی کے پیر کے نیچے کی مٹی کوئی اٹھا لے، مردے پہ ڈال دے تو زندہ ہو جائے۔ بچھڑا بنایا تھا سونا چاندی کا، سامری نے اس بچھڑے میں وہی مٹی ڈال دی تھی سامری نے، اور یہ پورا بچھڑا بولنے لگا تھا۔ جبریل جس سے بات کر لے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اور اس کا جسم ہمیشہ سلامت رہتا ہے، اس کا جسم جو ہے گل نہیں سکتا۔ جبریل جس سے بات کر لے۔ اب دیکھیے کہ جبریل علیہ السلام سارے انبیاء کے پاس آتے رہے، اس لیے کوئی نبی نہیں مرے گا، مطلب موت آئے گی لیکن قبر میں ہر نبی پھر زندہ رہے گا، ان کا جسم سلامت رہے گا۔ حضرت جبریل سے ملنے کی وجہ سے نہیں، اور وجہ ہے ان کا جسم سلامت رہتا ہے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام بھی اگر کسی عام آدمی سے بات کرنے ملے تو اس کا جسم بھی قبر میں سلامت رہے گا۔ تو جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں 12 مرتبہ آئے۔ حضرت آدم کی زندگی 1000 سال تھی،
اور 1000 سال کی زندگی میں کتنی مرتبہ آئے؟ 12 مرتبہ. اور حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں 4 مرتبہ آئے. حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں 50 مرتبہ آئے. 1600 سال ان کی عمر، 900 سال تبلیغ کرتے رہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں 10 مرتبہ آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں 4 مرتبہ آئے. اور حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں 3 مرتبہ. یہ ہے تعداد ان کے آنے کی. لیکن سید الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 24,000 مرتبہ تشریف لائے. 40 سال کے بعد سے آنا شروع ہوئے. 23 سال کی مدت میں 24,000 مرتبہ وہ تشریف لائے. تو بہرحال یہ قرآن کریم اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اور آپ پر جو یہ کتاب نازل ہوئی ہے قرآن کریم، یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اور یہ معجزہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے. اور دوسرے جو معجزات ہیں واضح طور پہ معجزے ظاہر ہوئے، ختم ہو گیا واقعہ. ایک وقت کے لیے ظاہر ہوتے تھے، لیکن قرآن کریم ایک ابدی معجزہ ہے جس کی 70 معجزات کا دفتر ہے. قرآن مجید روشنی ہے، قرآن کریم نور ہے، ذکر حکیم ہے. قرآن کریم ایک مضبوط بندھن ہے، چھوٹی بڑی ہر چیز کو حاوی ہے. ہمارا سب کا اولین و آخرین کا یہ امام ہے. یہ قرآن ہمارا ہادی ہے، یہ ہمارا راہبر ہے، یہ ہمارا راہنما ہے، یہ ہمارا مرشد ہے. اس کے فضائل بے شمار ہے. اگر اس کے فضائل بیان کیے جائیں تو کافی وقت لگے گا. ایک مستقل موضوع ہے وہ. اور اس کی تلاوت کا اجر و ثواب بے حد اور بے حساب ہے. بہار شریعت میں جہاں قرآن مجید پڑھنے کا بیان ہے، اس بیان میں ایک مسئلہ ہے کہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے. دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی ہے، اور یہ سارے کام عبادت ہے. اس کی تلاوت کا ثواب اور آداب تلاوت کا بیان کبھی بعد میں ہوگا، ایک مستقل موضوع بھی ہے. غرض قرآن کریم کا پڑھنا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، چھونا بھی ثواب. ایک شخص تھا، وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا. قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا تو وہ کیا کرتا، لیکن قرآن سے بڑی محبت کرتا تھا. وہ کیا کرتا تھا کہ نہا دھو کر، پاک صاف ہو کر، خوشبو لگا کر قرآن شریف لے کر بیٹھ جاتا. اب اس کو کھول کر دیکھتا اور اس کی سطروں پر انگلیاں پھیرتا. ایسے انگلیاں پھیرتا جاتا اور پڑھ سکتا نہیں تھا، بس سطروں پر انگلیاں پھیرتا جاتا اور کہتا جاتا کہ سبحان اللہ، یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے حضور پر نازل ہوا، ہمارے نبی پر نازل ہوا. بس محبت سے خالی دیکھتا جاتا تھا، انگلی پھیرتا جاتا تھا، یہی کرتا تھا، کچھ نہیں کرتا تھا. اس کے نتیجے میں اس کے سارے گناہ بخش دیے گئے، معاف کر دیا گیا. اس کو اس کی بخشش ہو گئی. پھر اس کا کیا حل ہوگا جو قرآن شریف چھوئے بھی، دیکھے بھی، اور اس کو پڑھے بھی، اور اس کو سمجھے بھی، اور اس پر عمل بھی کرے. مولا تعالی ہمیں قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی برکتوں سے نوازے.